دس از دا 3D امیج آف اینیمل سیل. اس کے اندر آپ کو مختلف کمپوننٹس یا ارگنل نظر آ رہے ہیں. ہم کس طرح یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ سیل کے اندر مختلف ارگنلز ہیں، ان کی یہ شیپس ہے اور ان کی یہ فنکشنز ہے، ان کی یہ سٹرکچر ہے، سائزز ہے. ان کو معلوم کرنے کے لیے سیل کے سٹڈی کے لیے یا سیل کی اور سیل کے کمپوننٹس کو یا ٹیشوز کے سٹڈی کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال ہوتے ہیں. آپ کے فرسٹ ایئر بائیولوجی میں 8 ٹیکنیکس دیے ہیں جن کے ذریعے ہم سیل کو اور سیل کے اندر جو ورلڈ موجود ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان ٹیکنیکس میں سب سے پہلے مائکروسکوپی ہے، جو کہ اس پہ ہماری ویڈیو موجود ہے اور اس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا. اس کے بعد سیکنڈ جو آج کا ٹاپک ہے سٹیننگ، اور تھرڈ جو ٹیکنیک ہے سینٹریفیوگیشن، ٹیشو کلچر، کروموٹوگرافی، 6 نمبر الیکٹروفورسز، 7 نمبر اسپیکٹرومیٹری اینڈ 8 نمبر مائکرو ڈائسیکشن. تو یہ مختلف ٹیکنیکس موجود ہے جس کے ذریعے ہم سیل کو اور سیل کے اندر کمپوننٹس کو سٹڈی کرتے ہیں. آج سیل کو سٹڈی کرنے کے لیے یا سیل کے کمپوننٹس کو سٹڈی کرنے یا سیپریٹ کرنے کے لیے یا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جس ٹیکنیک کو ہم آج کی ویڈیو میں زیر بحث لا رہے ہیں، اس ٹیکنیک کا نام ہے سٹیننگ. So the first question arising in your mind should be that what is mean by staining. The word staining mean colorization or dye. Colorization mean color دینا یا رنگ دینا، یعنی کسی چیز کو، کسی سیل کے کمپوننٹ کو کلر دینا، اس کو سٹین کرنا، سٹیننگ کرنا اس کی، تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں یا اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. Now look to the definition of the staining, a technique used in cell biology through which cell organelles or tissue is colorized with particular stains for study is called staining. Staining ایک ایسا ٹیکنیک ہے، ایک ایسا طریقہ یا میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم سیل کے ارگنلز کو یا ٹیشو کو کسی خاص سٹین سے، کسی خاص کلر کیمیکل سے کلر دے کر اس کو سٹڈی کرتے ہیں. اس ٹیکنیک کو، اس طریقے کو ہم سٹیننگ کہتے ہیں. سٹیننگ ایسا ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم سیل کے کسی پارٹ کو یا سیل کو یا سیل کے آرگنل کو کلر دے کر سٹڈی کرتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا اس کو الگ کرتے ہیں. تو اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیننگ. اب اس کا بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی بایولوجیکل سٹرکچر جو ہوتا ہے، یا بایولوجیکل سٹرکچر سے مراد سیل کے ارگنلز ہے یا سیل ہے، تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہے کہ یہ بالکل بے رنگ ہوتا ہے، کلر لیس ہوتا ہے. سارے ارگنلز فرض کریں کلر لیس ہے، تو آپ مائکروسکوپ کے نیچے جب سٹڈی کرتے ہیں تو آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ ان کی کوئی کلر نہیں ہے. اس لیے ہم کسی بھی ارگنل کو کلر دیتے ہیں. کلر کے بعد، سٹین کے بعد اس کا ایک محسوس کلر ہوگا جس کے بعد ہم اس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے انڈر اے مائکروسکوپ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سیلولر کمپوننٹس موجود ہے، جس میں مائٹوکانڈریا، پلاسٹڈ، پریگزیزوم، پلازما ممبرین، ٹونوپلاسٹ اور نیوکلیس آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مائٹوکانڈریا کا کلر ریڈ ہے، کیونکہ اس کو ہم نے جو سٹین دیا ہے اس میں لائٹ کا ویو لینتھ ریڈ جو ہے نا، ریڈ کو کیا کرتا ہے؟ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور باقی کو ابزارب کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کا کلر ریڈ نظر آ رہا ہے. یہ گرین ویو لینتھ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی ریڈ کو، یہ یلو کو اور یہ بھی ریڈ کو. تو یہ آپ کو مختلف ارگنلز نظر آ رہے ہیں جن کو ہم سٹین دے کر یا کلر دے کر ان کی سٹرکچر اس طرح آپ کو دکھائی دے گا. اس کے علاوہ یہ سٹینز کے یا کلرز کے پھر مختلف ٹائپس ہیں. ہم آگے نیچے یہ پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف سٹیننگز، لیکن یہ بعد میں پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ ذرا سا ان ایگزامپلز پر غور کریں. دیکھیں
مختلف سٹینز ہے، مختلف کیمیکل سلوشنز ہے جس کے ذریعے ہم سیل کو یا سیل کے کمپوننٹ کو کلر دے کر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ان میں یہ کرسٹل وائلٹ ایک سٹین ہے جو ہم بیکٹیریا پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بیکٹیریا کا کلر پرپل نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو بیکٹیریا جو ان کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا کی آئیڈینٹیفیکیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سٹین استعمال کرتے ہیں یا کیمیکل سولوشن کلر دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا نام کرسٹل وائلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ بیکٹیریا کے اوپر یوز کرتے ہیں تو بیکٹیریا کا کلر کیا ہوتا ہے؟ پرپل، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر آپ الکوہل کو ڈالیں گے۔ الکوہل کو ڈالنے کے بعد جب آپ نے الکوہل ڈال دیا تو اس کے بعد اگر اس بیکٹیریا نے کلر کو ریٹین کر دیا، یعنی اس بیکٹیریا نے کلر برقرار رکھا، تو اس کا مطلب ہے دس از گرام پازیٹیو بیکٹیریا، اور اگر اس کا کلر ختم ہو گیا، چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ہے۔ تو دیکھیں سٹیننگ کتنا مفید ہے جس کے ذریعے ہم بیکٹیریا کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ عام طور پر جو بیکٹیریا ہم مختلف ٹیسٹس میں، لیبارٹریز میں جو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان میں معلوم کرتے ہیں، تو یہ سٹیننگ کے ذریعے کرتے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ either this bacteria is positive or negative. Now the second stain is methylene blue. یہ جب ہم نیوکلس کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو نیوکلس کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے کس طرح ہے؟ بلو، یعنی اس کا فائنل کلر جو ہے اس کے بعد نیوکلس آپ کو بلو نظر آئے گا۔ جب نیوکلس بلو نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ دس از نیوکلس انسائڈ دا سیل۔ اگر فار ایگزامپل یہ نیوکلس کا کلر نہ ہوتا اور یہ بھی اس سیل کی طرح کلر لیس ہوتا تو آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ ویئر از دا نیوکلس ان دس سیل؟ تو یہ بڑا مفید ہے۔ اس کے علاوہ اوسن ایک سٹین ہے جو ہم سائٹوپلازم پہ استعمال کرتے ہیں، تو سائٹوپلازم کا کلر آپ کو پنک نظر آئے گا یا پھر ریڈ نظر آئے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹوپلازم پر ایک سٹین استعمال ہوا ہے اوسن، اس کے بعد سائٹوپلازم کا کلر پنک نظر آ رہا ہے، تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سائٹوپلازم ہے اور پھر اس کو آسانی سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں سٹیننگ کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے سیل بائیولوجی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے ٹائپس آف سٹیننگ کے اوپر، یعنی سٹیننگ کے کون سے ٹائپس ہے۔ تو مختلف بیسس پر سٹیننگ کے مختلف ٹائپس ہے یا سٹینز کے مختلف ٹائپس ہے۔ آپ کے بک میں اس طرح تو نہیں دیا ہے لیکن ہم نے آپ کے لیے سمپلیفائی کی ہے۔ دیکھیں بیسڈ آن لائف دو قسم کے سٹینز موجود ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں وائٹل سٹینز اور ایک کو ہم کہتے ہیں نان وائٹل سٹینز۔ وائٹل سٹین وائٹل لیونگ کے لیے یا لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایسا سٹین جو ہم ایک لیونگ سیل کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، یعنی یہ ٹاکسک نہیں ہے، نان ٹاکسک ہے، یہ زہریلا نہیں ہے، کسی بھی سیل کو ڈیمیج نہیں کر سکتا یا فنکشنل لیس نہیں کر سکتا، اس لیے ہم لیونگ سیل پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا کمزور سٹین ہوتا ہے، تو ایسے سٹین کو ہم کہتے ہیں وائٹل سٹینز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے سٹین جو تھوڑے سے سٹرانگ ہوتے ہیں یا تھوڑے سے ہم کہتے ہیں کہ ٹاکسک ہوتے ہیں، وہ ہم نان لیونگ سیلز کے اوپر استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم نان وائٹل سٹینز کہتے ہیں، یہ نان لیونگ سیلز کے اوپر استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ کلاسیفیکیشن ہم نے کی ہے بیسڈ آن نمبر۔ نمبر کی بنیاد پر سٹینز کے دو قسم ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں سمپل سٹینز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈفرینشیل سٹینز۔ سمپل سٹین کیا ہے؟ a staining technique in which single stain is used to seal or organelles۔ کہتے ہیں کہ ایسا میتھڈ سٹیننگ کا ایک ایسا ٹیکنیک جس میں ہم سنگل سٹین یوز کرتے ہیں، مطلب صرف اور صرف ایک کلر یوز کرتے ہیں، ایسے سٹین کو ہم یا ایسے ٹیکنیک کو ہم سمپل سٹینز کہتے ہیں۔ اور ایسا ٹیکنیک جس میں ہم ملٹیپل کلرز یا ملٹیپل سٹینز یوز کرتے ہیں فار دا آئیڈینٹیفیکیشن آف ملٹیپل آرگنیلز آف دا سیل، ایسے ٹیکنیک کو ہم ڈفرینشیل سٹینز یا ڈفرینشیل سٹیننگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک سیل موجود ہے، ٹھیک ہے،
اور اس سیل کے اندر آپ کو پتہ ہے مختلف ارگنلز ہوتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر مختلف سٹینز استعمال کرتے ہیں. ہر ارگنل اپنا اپنا سٹین یعنی کلر لیتا ہے اور آپ کو ایک محسوس کلر میں دکھائی دے گا. تو یہ جو ڈفرینٹ کلرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس از ڈیو ٹو دا ڈفرینشیل سٹیننگ. ڈفرینشیل سٹینز میں یا ڈفرینشیل سٹیننگ میں ہم ملٹیپل سٹینز یوز کرتے ہیں. اوکے، دس از سیکنڈ ون. دا تھرڈ classification of the standing is based on strength اور power. strength کے بنیاد پر standing کے دو ٹائپس ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں temporary stands اور ایک کو ہم کہتے ہیں permanent stands. temporary stand یعنی عارضی stand ایسے stand ہوتے ہیں جو اگر آپ چاہیں اس کو آپ ریموو کر سکتے. فار ایگزامپل آپ نے بیکٹیریا کو سٹین کیا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اس کو الکوہل کے ساتھ واش کیا اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا میں جو آپ نے دیکھا کلر چلا گیا بیکٹیریا سے، بیکٹیریا کلر لیس رہ گئی، تو وہ ایک ٹیمپرری سٹین تھا آن دا گرام نیگیٹو بیکٹیریا. تو ٹیمپرری سٹین ایسا سٹین ہوگا جو آسانی سے اگر آپ چاہیں تو اس کو ریموو کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں. اور پرماننٹ سٹین ایسے سٹین ہوتے ہیں جو آپ اگر چاہتے بھی ہے تو ان کو ہٹا نہیں سکتے. جس طرح گرام پازیٹیو بیکٹیریا میں ہم نے دیکھا، ہم نے الکوہل سے واش کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی آپ کو پرپل کلر میں دکھائی دے رہا ہے. وائی؟ بیکاز یہ ایک پرماننٹ سٹین تھا. تو پرماننٹ سٹین آپ ریموو نہیں کر سکتے. اور لاسٹ ون جو ہے بیسڈ آن نیچر. نیچر کی بنیاد پر سٹیننگ کے ہم نے 3 ٹائپس بنائے ہیں، جن میں ایک ہے ایسیڈک سٹین، ایک ہے بیسک سٹین اور ایک ہے نیوٹرل سٹین. ایسیڈک سٹینز ایسے سٹین ہوتے ہیں جس کا نیچر ایسیڈک ہوگا، اور بیسک سٹین ایسے سٹین ہے جن کا نیچر بیسک ہوگا یعنی بیس ہوگا، اور نیوٹرل سٹین کا جو نیچر ہے وہ نیوٹرل ہوگا. ایسیڈک سٹین کا نیچر کس طرح ایسیڈک ہوگا؟ کیونکہ اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہوگا. آپ کو پتہ ہے ایسڈ ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں، ان سبسٹانسز کو جن کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، آپ نے ارہینس کنسیپٹ میں پڑھا ہے. اور بیسک سٹینز وہ سٹینز ہیں جو کہ ان پہ پازیٹیو چارج ہوگا. ایسے کیمیکلز ہیں جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، تو پازیٹیو چارج کی وجہ سے یہ کسی نیگیٹو مالیکیول کے ساتھ یا نیگیٹو کمپوننٹ کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور یہ آپ کو ایک محسوس کلر دے گا. اور اسی طرح نیوٹرل سٹینز کے اوپر کوئی چارج موجود نہیں ہوتا. تو یہ سٹینز کے مختلف ٹائپس ہیں آن ڈفرینٹ بیسز، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسیڈک سٹینز پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے جو کہ سیل کے پازیٹیو سائڈز کے ساتھ اٹیچ ہو کے کلر چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بیسک سٹینز ہے اس پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، یہ سیل ممبرین کے پازیٹیو سائڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے کلر کو چینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ ہم آگے پڑھیں گے ایگزامپل آف سٹینز. سٹینز کے مختلف ایگزامپلز ہم پڑھیں گے جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹینز ہیں، ان کی نام ہے، یہ ان کی فائنل کلر ہیں، اور یہ کس چیز کے اوپر آپ استعمال کرتے ہیں، مطلب کس آرگنیل یا کس سٹرکچر کے اوپر یہ سٹینز سوٹڈ ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو سٹین ہے دس از ان لائن بلو. فائنل کلر بلو ہوگا اور یہ فنگل ہائفی اور سپورز کے اوپر آپ استعمال کر سکتے جو سٹین ہونے کے بعد بلو کلر میں نظر آئے گا. بوریکس ایک ایسا سٹین ہے جو کہ نیوکلیائی اور اوبیلیا کالونی کے اوپر استعمال ہوتا ہے جس کے بعد اس کا کلر پنک نظر آتا ہے. ایوسین کا ایگزامپل ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. میتائلین بلو جس کا فائنل کلر بلو ہوگا اور یہ نیوکلیائی کے اوپر آپ استعمال کرتے، اس کے ایگزامپل بھی ہم نے آپ کو وہاں پہ آگے دیا. یہ سفرنین ہے جو کہ ہم نیوکلیائی یا لیگنین جو کہ پلانٹ کے ٹیشو ہیں ان پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا فائنل کلر آپ کو نظر آئے گا ریڈ یا پرپل. سو دس از دا ٹیکنیک آف سٹیننگ. دوستو اگر آپ کو اس کا سمجھ آئے ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی اس سے فائدہ لے سکے. یہ جو باقی ٹاپکس ہے اس پہ بھی ہم آپ کے لیے آہستہ آہستہ ٹیوٹوریل بنا رہے ہیں.
تو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی مشورہ دینا ہے یا ہماری ٹاپکس میں یا ٹیوٹوریل میں کس چیز کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کمنٹ دے سکتے ہیں، ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی یا دوستوں میں کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہے جو 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بی سی یا ایم ای سی تک کے اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے چینلز شیئر کریں، کیونکہ ہر ایک کلاس کے لیکچر آپ کو ہمارے چینل پر ملیں گے اور موجود ہے، تو آپ گھر بیٹھ کر آسانی سے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹاپک تک جو کہ سینٹریفیوگیشن ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔